बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। हुकूमत भी अपनी कमर बांध रही है, लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन में मौजूद जमातों का जो इस वक्त रवैया सामने आ रहा है और जो रद्द अमल सामने आ रहा है वो भी शदीद है। आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस्तीफों की बात की गई है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 1.5 से 2 माह में मुस्लिम लीग नून असम्बलियों से इस्तीफे दे सकती है, यानी कि सेनेट इंतखाबात से पहले का जो मामला है उस पर यह बात हो रही है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ये कहती है कि मुस्लिम लीग नून ड्रोन हमला करके, यानी एक तरह से ड्रोन हमला करके पार्लियामेंट पर खुदकुश हमला कर रही है। दूसरी तरफ आज पीपल्स पार्टी के एक नाराज रहनुमा डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने भी बड़ी एक दिलचस्प बात कही है। वो कहते हैं कि इमरान खान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो छक्के लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि वो छक्का लगाते हुए बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी आज एक नई बात सामने आई। वो कहते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी ने उन पर इंतहाई दबाव डाला रेमंड डेविस को इस्तिस्ना दिलाने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ आज एक और अहम तरीन पेशरफ्त हुई है जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल अशफाक परवेज कियानी के दरमियान भी मुलाकात हुई है। क्या तब्दीली का वक्त करीब आने वाला है और क्या मुस्लिम लीग नून अपने इस फैसले पर आने वाले 1.5 से 2 माह में अमल दरामद करेगी और क्या वाकई हम तब्दीली की जानिब जा रहे हैं? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी है। हमारे साथ मौजूद होंगे अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं जनाब पीर हैदर अली शाह। शाह साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से टेलीफोन लाइन पर मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर। हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब हफीजुल्लाह खान नियाजी, लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली जनाब सैयद आसिफ हसनैन। आसिफ हसनैन साहब, नियाजी साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। पेशावर से हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर नायब सदर इंतखाब चमकन्नी एडवोकेट इंतखाब साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, क्या आपने वाकई खुदकुश हमला करने का फैसला कर लिया है? ये मैं नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी कह रही है कि पार्लियामेंट पर आप खुदकुश हमला कर रहे हैं। जमहूरी हुकूमतों में इस्तीफे एक हिस्सा है जमहूरी टैक्टिक्स का और एक आईनी अमल है, एक आईनी रास्ता है हमारे सामने जो खुला है। अगर हम ये समझते हैं कि इस हुकूमत की जो करप्शन और बद इंतजामी की वजह से जो कमर तोड़ महंगाई है और पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ है, लोड शेडिंग के अंधेरों में और दहशतगर्दी में, और सबसे बढ़कर आज जिसका मरसिया और नोहा पूरी कौम पड़ रही है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, उनकी जो तबाही हर रोज हम देख रहे हैं होती हुई कि 1 अरब रुपया उनके अंदर झोंक दिया जाता है हर रोज हर दिन जो गुजर रहा है, लेकिन वहां से कोई बेहतर इंतजाम की, बेहतर गवर्नेंस की शक्ल नजर नहीं आ रही और पाकिस्तान की मुईशत को मुकम्मल तौर पर दाव पर लगा दिया है। तो ये मकसद हासिल करने के लिए और गो जरदारी गो के लिए जो ये हुकूमत जिम्मेदार है इस तमाम तबाही की, उसको हटाने के लिए अगर ये टैक्टिक हमें इस्तेमाल करना पड़ा तो हम जरूर इसको मुनासिब वक्त पर करेंगे। ठीक है हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो आज एक बड़ी धमकी सामने आ गई असम्बलियों से इस्तीफे की। आपकी जमात भी जाहिर है कि अब आप पार्लियामेंट में तो नहीं हैं, लेकिन आपने भी एक तहरीक बनाई हुई है, एक रिदम बनाया हुआ है। आपको लग रहा है कि बस अब ये तब्दीली करीब आया ही चाहती है? शुक्रिया जावेद साहब, बड़ी खुश आइंद बात है कि मुस्लिम नून जो है, अच्छा है कि अगर वो जो एक वो तस्वराती उनका एक चीज़ थी जिसके अंदर उनको आज तक ये नहीं पता था कि वो अपोजिशन में है या गवर्नमेंट में है, तो उसमें कुछ शायद क्लैरिटी आ रही है और उसमें अगर ये इस्तीफ़ा देते हैं या कोई भी प्लान ऐसा करते हैं जिसके अंदर जो मौजूदा हालात है, उनकी जो तंग दामनी है या उनके अंदर जो तंग दस्ती आई हुई है और जिस तरीके से इदारे जो हैं वो बर्बाद नहीं बल्कि नाम की कोई चीज़ नहीं रही। 4 इदारों के दरमियान में 1 खरब रुपए का जो है पिछले 4 सालों के अंदर खसारा है। बाकी पूरे पाकिस्तान में ज़िला लेवल से लेके और मरकज़ी लेवल तक गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है। तमाम इदारे कोलैप्स कर चुके हैं और लोग जो हैं उनका कोई पुरसान हाल नहीं है।
تو اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو اسٹیپ ہے جس کے اندر اس چیز کو اجاگر کرنا، جس میں یہ چیز اس گورنمنٹ کے اوپر یہ پتہ چلے اور لوگوں کے جو تنگی ہے اس کی آواز جو ہے ابھر کے سامنے آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک رائٹ ڈیسیژن دا رائٹ ڈائریکشن ہے. آئی ہوپ، کیونکہ خواجہ صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی ہے، خواجہ محمد آصف صاحب نے، کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے تو استعفے پہ یہ کہا کہ دیر آیت درست آیت، اور خود اپنے بارے میں کہہ دیا کہ ہم 2 مہینے بعد کریں گے. میری ایک ذاتی کومنٹ ہے، اللہ کرے کہ بالکل میرا جو اس کے بارے میں ایک تشکیک ہے یا شک ہے وہ غلط ثابت ہو، کہ مسلم نون استعفے نہیں دے گی. ایک پارٹی جب اس کا حصہ ہے گورنمنٹ کا، اور اس کے اندر ان کا ایک کچھ تقاضے ہیں اور کچھ بہت پانی جو ہے وہ پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے، اور اسی وجہ سے آج ان کو لوگ اپوزیشن کے اندر بڑی مشکل سے جو ہے دیکھ رہے ہیں. تو دیکھیں جی، اب ٹائم بتائے گا، لیکن جو بھی خوشی ہوتی ہے وہ خوش آئند ہے. ٹھیک ہے، یہ تو چلیں ایک طرح سے اپوزیشن کا موقف سامنے آ گیا. اب ہم حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کے نمائندوں سے بات کرتے ہیں. آصف حسنین صاحب، آپ کی جماعت بھی حکومت کی اتحادی ہے، آپ نے بھی گزشتہ دنوں ایک بڑی ریلی نکالی حکومت کے حق میں. آپ فرمائیے گا، آپ کو لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون استعفے دے گی، اور اگر مسلم لیگ نون استعفے دیتی ہے تو اس سے کس قسم کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ گو لغاری گو اسحاق خان گو اور گو مشرف گو، مطلب یہ تو ہم نے کئی بار کیا ہے، کرتے رہے ہیں، اور اس طرح سے جمہوریت بھی فارغ ہوتی رہی ہے اور صدر بھی فارغ ہوتے رہے. لیکن اس کے بعد آلٹرنیٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ اپوزیشن کا جو رول ہے یا حکومت کا جو رول ہے، ان کو اپنا جو کردار ادا کرنا ہے اس میں کیا وہ کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ لوگوں کو جو اس وقت ریلیف چاہیے، جو ضرورت ہے، اور خاص طور پر ملک کے جو انٹرنل اور ملک کے جو ایکسٹرنل جو حالات ہیں، اس ساری چیزوں کو اگر انالائز کریں تو ہمیں اگر اسمبلیوں سے باہر آنے کہ پہلے ہم جمہوریت کے لیے اسمبلیوں میں آنے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں. جب ہماری جو ہے وہ اسمبلیاں جو ہے وہ فارم ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر جب اس قسم کے ایشوز سامنے آتے ہیں ہم ڈیلیور نہیں کر پاتے، ہم اپنے کردار کو آئینی طور پر، قانونی طور پر اور عوام کے لیے صحیح طور پر استعمال نہیں کر پاتے، تو پھر ہمارے پاس شارٹ کٹ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم حکومتوں کو فارغ کریں اور اس کے بعد پھر لوگوں کو یہ میسج دیا جائے کہ جی حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی تھی. میں تو یہاں پر بالکل واضح کرنا چاہوں گا کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ اپنا پروگرام دے کہ اگر آپ جو ہے اسمبلیوں سے استعفے دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں حکومت جو ہے وہ فارغ ہوتی ہے یا اور کوئی معاملات ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو کی بہتری کس طرح آئے گی. دیکھیں، پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر جمہوریت کے نام پر ایک ایسی بادشاہت قائم ہے کہ جہاں پر بڑا سرمایہ دار، بڑا جاگیردار، بڑا وڈیرا آج اسمبلیوں میں بیٹھا ہے، کیسے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ حکومتیں تو تبدیل ہوتی رہیں گی، آپ جو ہے وہ گو کے نعرے لگا کے لوگوں کو تو ہٹاتے رہیں گے، لیکن اس سے عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، ملک کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا، قوم اس میں جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، انتخاب جمہوری صاحب آپ بتائیے، آپ یہ جو بات کہنا ہے، دیکھیں ایجاد تو میرے صاحب وہ یہ کہیں کہ حکومت بہت اچھی چل رہی ہے، جو جن اداروں کی تباہی کا اور میں نے کمر توڑ مہنگائی کا اور جو اندھیرا، میں تو دونوں کی بات کر رہا ہوں نا، حکومت کی بھی اور اپوزیشن کی بھی، مطلب دونوں کا جو کردار ہے وہ دونوں کا ادا کرنا ہے. یہ تھوڑی کہ اگر حکومت بہتر نہیں کر رئی ہے تو آپ اپنا پروگرام بتا دیں کہ جی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا کوئی پروگرام واضح نہیں ہے، آپ حکومت اور اسمبلیوں کو فارغ کر دیں، اس کے بعد کیا آپ کے پاس آپشن ہے. یہ بھی ہمارے ساتھ ایم پی شامل تھی، ہم نے تو جہاں کیری روکر بل کی مخالفت کی ہے، ہم تو مستقل جب آصف علی زرداری صاحب صدارت کے عہدے کے لیے امیدوار تھے اس کی بھی ہم نے مخالفت کی تھی اور ہم اپنا امیدوار کرا. خرم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں، خرم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں، آپ سے آصف حسنین صاحب، خرم صاحب بریک کا وقت ہو گیا ہے، بریک لے لیتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ آصف حسنین صاحب کا جو نقطہ ہے میں رکھتا ہوں خرم دستگیر صاحب کے سامنے، لیکن ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں حفیظ اللہ نیازی، انجینئر خرم
دستگیر. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید آصف حسنین, پیر حیدر علی شاہ, اور پشاور سے ہمیں جوائن کیا ہے انتخاب چمکنی ایڈوکیٹ نے. انتخاب صاحب, آپ کی طرف آئیں گے. آپ کی جماعت بھی حکومت کی اتحادی ہے, لیکن آپ لوگ کبھی خوش کبھی ناراض. آپ کے معاملات بھی بڑی عجیب سے چل رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے معاملات جلد سے جلد آگے بڑھیں تاکہ انتخابی اتحاد کا کوئی معاملہ بن سکے. آپ کو لگ رہا ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے, آنے والی ہے, اور جو مسلم لیگ نون نے آج اعلان کر دیا ہے, اس سے پہلے تحریک انصاف بھی ظاہر ہے ایک بھرپور تحریک چلا رہی ہے, کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. میں یہی کہوں گا کہ اس وقت نہ کوئی استعفیٰ دے گا, نہ کوئی اسمبلیوں سے جا رہے, کیونکہ یہ ہم سن رہے ہیں کافی عرصے سے. سب سے پہلے پی ایم ایل این کو اپنی پنجاب کی حکومت کی فکر ہے. اگر آپ گورننس کی بات کریں تو گورننس پورے پاکستان میں دیکھیں, اس وقت ایک ہی حال ہر صوبے میں چل رہا ہے. ہماری سب سے پہلے پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ ہمیں مل کر, جن کو اپوزیشن کی لیڈرشپ ملی ہے وہ اپوزیشن کا رول پلے کریں. وہ بھی نہیں کر رہے. پنجاب میں حکومت ہے وہ بھی کلیئرلی نہیں کریں. استعفوں سے کام نہیں ہوگا. اس وقت ہم نے ملک کو ان مشکل حالات سے نکالنا ہوگا اور اسٹریٹ اوے ہم نے فارورڈ آ کے کھیلنا ہوگا. اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم صرف ایک حکومت بری ہے تو دوسری اچھی ہے. ہم نے مل کر اس وقت اس پاکستان کے لیے اور پاکستانیت ہونے کے ناطے ہم نے اس وقت ملک کی بقا کے لیے اور سالمیت کے لیے بات کرنی ہوگی. اس وقت اگر استعفوں سے کام چلتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن کیا اس سے ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جو ہے ملک کے مسائل بڑھیں گے, اس سے مسائل کم تو نہیں ہوں گے. ہمیں میچورٹی کی طرف آنا چاہیے. پاکستان کے اب 62-63 سال ہو گئے. میچورٹی پہ ہمیں آگے جا کے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہوگا. مینیفیسٹو کا انتظار کرنا چاہیے کہ وقت الیکشن کا جب آئے گا تو ڈیفینیٹلی سب عوام دیکھ رہی ہے کہ کس کو ووٹ دیں اور کن کی کیا کارکردگی. عوام کارکردگی دیکھ رہی ہے اور کارکردگی پہ بنیاد پہ ووٹ دے گی. ہماری پارٹی کا موقف ہے کہ اس ملک میں جمہوریت چلے, جمہوریت کے انسٹیٹیوشن سٹرانگ ہو, اور اس کے لیے ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں. اور یہ کہنا کہ اس وقت پی ایم ایل این ریزگنیشن دے گی, میرے خیال میں یہ صرف قیاس آرائی ہیں, اور اس میں کوئی جو ہے تو مثبت بات مجھے نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ہمیں پچھلے 3 سالوں سے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. پیر حیدر علی شاہ صاحب, آپ فرمائیے گا. جمہوریت کو بھی چلنا ہے اور ملک کے نظام کو بھی چلانا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام تو بیچارے پسے جا رہے ہیں. اب اس کا حل کیا ہو؟ دیکھو جی, اگر بات جمہوریت کی ہو رہی ہے تو جمہوریت میں استعفوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے باتیں ہیں. اگر نواز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب کی پارٹی یہ چاہتی ہے کہ تبدیلی لائے, تو تبدیلی کے لیے کوئی عدم اعتماد بھی لایا جا سکتا ہے, لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا بھی جا سکتا ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے, کرپشن بھی ہے, اقربا پروری بھی ہے, ملک میں غربت بھی ہے, نوکریاں بھی نہیں ہے, سب کچھ ہمیں بھی پتہ ہے اور تمام عوام کو بھی پتہ ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح اس سے پہلے اگر تاریخ میں ہم جائیں اور نواز شریف جب حکومت ہٹائی گئی تھی تو ایک رات میں نون کے 127 بندے وٹو صاحب کی حکومت میں گئے تھے. یہ ہمیں پتہ ہے, اس کتاب میں ٹوٹتی بنتی اسمبلی ایک کتاب ہے, اس میں پورا لکھا ہوا ہے. تو یہ اگر اس طرح کوئی بھی وہ طریقہ جمہوری نہیں کریں گے, عدم اعتماد نہیں لائیں گے, کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر وزیر اعظم پہ اعتماد نہیں لایا جا سکتا تھا تو اسپیکر کے لیے ٹرائی کی جاتی تھی اور وزیر اعظم کے لیے کی جاتی تھی. کم از کم یہ ٹرائی تو کرے اور جمہوریت طریقہ اپنائے. اگر وہ صرف اس لیے استعفیٰ دیتے ہیں کہ سینٹ میں ہمارے لوگ کم آ رہے ہیں, تو یہ تو ان کو پہلے سے پتا تھا کہ ان کے جتنے ووٹ ہیں پنجاب میں یا دوسرے صوبوں میں یا مرکز میں, تو اتنی ووٹ اس کے آنے ہیں. اس سے زیادہ ووٹ اگر تو پھر تمام دنیا سمجھے گی کہ چونکہ سینٹ کی میں اس کا اکثریت نہیں آ رہی اور پیپل پارٹی اور یا دوسرے اتحادیوں کی آ رہی ہے, تو پھر تو جمہوریت نہیں ہوئی, تو سینٹ کا کھیل ہو گیا کہ سینٹ میں ہمارے لوگ نہیں آ رہے. اور یہ تو تمام دنیا کو پتہ ہے, پاکستان کو پتہ ہے کہ سینٹ میں کون سے کس پارٹی کے کتنے آدمی آنے ہیں. تو پھر یہ جمہوریت کے لیے تو نہیں ہوا, نہ یہ کرپشن کے لیے ہوا, یہ نہ بے روزگاری کے لیے ہوا, یہ تو سینٹ کے لیے صرف ہو گیا کہ سینٹ میں اس کے ووٹ نہیں آ رہے, اس لیے ہم یہ خودکش بمبار کریں یا ہم استعفیٰ دے رہے. تو یہ میرے خیال میں ان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ اگر 4 سال گزر گئے تو 6-7 مہینے اور بھی گزر دے دو, اور جو کرپشن اور جو جتنی چیزیں ہو رہی ہے یہ اور بھی لوگوں کو واضح ہو جائے گی. اور جس نے جو کچھ ڈیلیور کیا, اگر پنجاب نے ادھر ڈیلیور کیا ہے تو لوگ ان کو ووٹ دیں گے, ورنہ وہ دوسری طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. خرم دستگیر صاحب کے پاس ایک بار پھر جاتے ہیں. خرم دستگیر صاحب, 2-3 نقطے سامنے آ رہے ہیں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سارا معاملہ سینٹ انتخابات کا ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سینٹ انتخابات میں جو پوزیشن ہے اسی حساب سے ان کی سیٹیں بھی آئیں گی. آصف حسنین صاحب نے نقطہ اٹھایا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے, کوئی پروگرام, اپوزیشن پروگرام دیں, اور نیازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون استعفے نہیں دے گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشنز کو
हमें सामने रखकर सियासी हिकमत अमली जो तरतीब दी गई है, वो एक ऐन जमहूरी हमारा हक है कि हम उसके मुताबिक एक्शन करें। सेनेट का इलेक्शन होता है या नहीं होता, जो असल बात है कि हमारे पास आईन पाकिस्तान मौजूद है, और अगर हम तमाम सियासी पार्टियां ये फैसला कर लें, जो मेरे ख्याल में बहुत हद तक हो चुका है, कि हमें आइन के ऊपर कायम रहना है, तो फिर कोई भी किसी हर बहरान का हल आइन के अंदर मौजूद है। अगर इलेक्शंस की वजह से इंतखाब नहीं हो सकता तो सेनेट का जो इंतखाब है वो जनरल इलेक्शन के बाद भी हो सकता है। दूसरा जो प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम बड़ा वाज़ेह है। पहला तो उसका हिस्सा ये है कि आज की जो इकोनॉमिक टीम है और वो तमाम वज़रा जो ये की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस चला रहे हैं, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है, और ये नाकामी सिर्फ अपोजिशन प्रोपेगेंडा नहीं है। पाकिस्तान के अवाम रोजाना देख रहे हैं कि पीआईए का क्या हाल है, पाकिस्तान स्टील का क्या हाल है, पेप्को का क्या हाल है, कि जो मैंने पहले अर्ज किया कि रोजाना 1 अरब रुपया अगर हमें इनमें झोंकना पड़ता है, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को, मुस्तकबिल को गिरवी रख रहे हैं हम, तो फिर ये मामला है कि इन सब लोगों को जाना चाहिए। बहुत बड़ी तब्दीली तो इन नाअहल और बदइंतजाम लोगों के जाने से आ जाएगी कि अगर एक बेहतर साफ हाथों वाली काबिल ईमानदार लोगों की टीम आती है, जो जिसमें ये जरूरत होगी वो इन इदारों में बेहतर लोगों को अपॉइंट कर सके, तो तब्दीली तो वहीं आ जाएगी। और ये बहुत बड़ा एजेंडा है कि पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के आने वाले मुआशी मुस्तकबिल को, हमें महंगाई को जो खत्म करना है, जो हमें लोड शेडिंग से निपटना है, उसके लिए तो जो ये जो आज की खराबियां हैं उनको दुरुस्त करना ही बहुत बड़ा एजेंडा है, और उसके ऊपर हम कायम हैं। तो दूसरी बात है कि उनका क्या है कि मुस्लिम लीग इस्तीफे नहीं देगी, ये तो अल्लाह ताला जानते हैं या हमारे कायदीन जानते हैं, लेकिन ये ऑप्शन आज वाज़े तौर पर हमारे एक सीनियर रहनुमा ने टेबल पर रख दिया है, और हम इसका इस्तेमाल करेंगे जब हम ये समझेंगे कि पाकिस्तान के अवाम को हमने मोबिलाइज कर लिया और वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं कि एक नए इंतखाबात के जरिए अवाम के साथ रुजू करने के जरिए इस हुकूमत की हमें तब्दीली करनी है। तो उस वक्त इस्तीफे से आएंगे, और सिर्फ कौमी असेंबली से नहीं आएंगे, पंजाब हुकूमत से भी आएंगे। ठीक है, ठीक है। हफीजुल्ला नियाज़ी साहब, आप के जो चेयरमैन साहब हैं वो तो नून लीग के साथ जब इत्तेहाद की उनसे बात की जाए तो बहरहाल वो शुरू में तो बड़े सख्त थे, लेकिन अब उन्होंने ये कह दिया कि अगर मुस्लिम लीग नून के कायदीन अपने असासे जाहिर कर दें तो इत्तेहाद हो सकता है। फिर जब नून की तरफ से नुकता सामने आया कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के असासे तो पहले से ही जाहिर कर दिए गए हैं, तो फिर खान साहब कहते हैं कि हकीकी असासे, अब इस बात का तयन कौन करे कि क्या हकीकी असासे क्या है? जय साहब, बात यह है जी कि जहाँ तक ये जो हमारे भाई खुरम साहब ने बात किया है ना, मैं एक चीज़ थोड़ा हाईलाइट कर दूं कि जिस हालात में, जिन हालात में हम आज हैं, ये इसका एक पस मंज़र है और ये एक तसलसल है। ये मुशर्रफ की लेगेसी है और पीपल्स पार्टी की जो ताकत है, जो उसको खून की बोतलें चढ़ाई हैं इक़्तिदार में आने के लिए और इक़्तिदार में आके बैठाने के लिए और इक़्तिदार में मजबूत करने के लिए, वो सारे का सारा मुस्लिम नून ने मुहैया किया है। और इसमें ज़ाहिर है कि इसमें कोई ऐसी बात है नहीं, इसमें ना तो मैं इससे कोई सरफ नज़र कर सकता हूँ और ना मेरे भाई खुरम दस्तगीर साहब वो सरफ नज़र करेंगे। और मियाँ साहब इसको बड़े मैं खुरम साहब, दो हमारे बड़े ऑनरेबल कॉलीग मौजूद हैं अवामी मूवमेंट के और अवामी नेशनल पार्टी के, अगर किसी ने मुस्तकिल तौर पर पीपल्स पार्टी को वो खून फराहम किया है तो ये दो पार्टी है जो हमारे ऑनरेबल कॉलीग बैठे हुए हैं हमारे साथ प्रोग्राम। नहीं, मैं वो मानता हूँ, लेकिन मैं एक और किसी और पैराए में बात कर रहा हूँ खुरम साहब। मैं इसमें कह रहा हूँ कि ये जो जब मुशर्रफ साहब आए थे तो मुझे उसको भी याद था, और मैं अपने जो दोस्त है सियासत के अंदर जो कि बड़ा उनका एक बड़ा रोल था, तो मैंने बता रहा था कि मुशर्रफ का जो बैठना है 11 साल रोल, इसमें हमारे मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी जो कि बहुत बड़ी लोगों के एतमाद की हामिल थी, इनका एक बहुत बड़ा हाथ था। और उसकी फिर एक बड़ी तफसीलात हैं कि जो अपोजिशन करने का हक था वो किसी ने नहीं की, वो चुप करके पाकिस्तान में लोगों को मुशर्रफ के रहम करम पे छोड़ के वो चले गए। खैर उसकी कई वजूहत हैं। नियाज़ी साहब, अब ये इस पॉइंट को टेकअप करते हैं, लेकिन एक बार ब्रेक का वक्त हो गया है। क्या बात है, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का और इस गुफ्तगू का सिलसिला जारी है।
प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। जी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, अब वक्त बड़ा कम होगा और मैं चाहूंगा कि ब्रीफली अपना अपना नुक्ता नज़र बयान करें। आपने जहां से सिलसिला मुनक़ता हुआ था आप अपना नुक्ता नज़र बयान करें ताकि फिर मैं आगे आसिफ हसनैन साहब की तरफ जाऊं। मेरे ख्याल एक प्रोग्राम ऐसा भी रख लिया करें जिसमें लोग कहे बगैर उठ जाया करें। मुझे मेरे जो ये जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, मुझे ये अच्छे भी बहुत लगते हैं और लेकिन थोड़ा सा हौसला जो है ना, जो पेशेंट नहीं लूज कर जाते हैं। देखें, बात यह है कि खुर्रम साहब जो जब यकीन आने के इस मुल्क के अंदर परवेज़ मुशर्रफ का एक डिक्टेटरशिप का दौर था, तो ये उन लोगों में शामिल थे जो अपने कालमों के ज़रिए लोगों का रूह गरमा रहे थे। जब हमारे कायदीन मियाँ शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब इबादत की घर से मक्का और मदीना जाकर तशरीफ ले गए थे। मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ कि जो बात इसासों की जब बात करते हैं ना, बुनियादी तौर पे जिस चीज़ को उजागर किया जा रहा है वो ये है कि जो वारदात इस मुल्क के साथ हुई है इसको समझने की कोशिश करें। ये जो जितनी हमारे कायदीन है, 6 जमातें हैं जावेद साहब इस वक्त असम्बली के अंदर, जमीयत उलमा इस्लाम, ANP, काफ लीग, मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी और अल्ताफ हुसैन, सॉरी MQM। अब मसला यह है कि इन सारी जमातों के जो कायदीन हैं, जो लीडर्स हैं, इनके ऊपर मैं नहीं कहता हूँ कि ये जो इल्ज़ामात हैं वो साबित हुए हैं या वो वाकई जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर करप्शन के सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात लीडर्स पे हैं। ख्वाजा आसिफ पे या खुर्रम दस्तगीर साहब पे इल्ज़ामात नहीं है, इल्ज़ाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे और शहबाज शरीफ साहब पे। रज़ा रब्बानी साहब पे इल्ज़ाम नहीं है, इल्ज़ाम है आसिफ जरदारी पे और गिलानी साहब के, ये अपनी पार्टी के मोस्ट करप्ट बंदे हैं। इसी तरीके से सारी पार्टीज के अंदर जिसमें चले जाए, तो मुझे बताएं कि इस तकलीफ दे सूरत हाल से जो कौम दो चार है। और फिर एक और बात कि आप जब देखते हैं कि मैं कहता हूं कि ये हमारे जो दोस्त हैं इनका अकल शऊर और फहम का, जिसको कहना चाहिए कि बहुत समझ में आने वाला है, लेकिन इनका अकल शऊर और फहम कहाँ चला जाता है जब इनके सामने है कि हमारे कायदीन जब इक़्तिदार में आते हैं तो उनके असासे क्या हैं, जब इक़्तिदार से बाहर जाते हैं उनके असासे क्या हैं। 2 पार्टीज काबिल जिक्र हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, और उनके कायदीन काबिल जिक्र हैं। जो जायदाद उन्होंने इक़्तिदार के दौरान बनाई है वो भी हमारे सामने यहाँ है, लाहौर के अंदर लोगों को पता है, पाकिस्तान में पता है। और जो जायदाद और जो करप्शन गिलानी साहब या जरदारी साहब अपने तीसरे दौर में तसलसल के साथ कर रहे हैं, वो भी लोगों के सामने यहाँ है। तो असल मसला यह कि जो क्यों लोग जो है तब्दीली के लिए खान साहब का चेहरा देख रहे हैं, या क्यों उनकी बात लोगों को समझ आती है। देखिए, मसला यह है कि हमें इस कौम के साथ इस वक्त जरूरत इस बात की है कि संजीदगी से जब कहते हैं कि इस मुल्क का जो असल मसला करप्शन है, कम से कम मुस्लिम नून ने तो अपने सारे स्लोगन्स बनाए कि मुल्क से करप्शन इरेडिकेट करते हैं। मैं कहता हूँ खुदा के लिए एक दफा बैठ के तसल्ली से, होशमंदी से अपने घर के अंदर एक झाड़ू फेरे, एक डांग चलाएं और देखें कि आया वाकई उस घर के अंदर करप्शन का वजूद नहीं है। अगर नहीं है तो मैं कहता हूं कि फिर जो बात कहेंगे लोग इनकी बात सुनेंगे भी सही और समझेंगे भी सही। ठीक है, खुर्रम दस्तगीर साहब आपकी तरफ डायरेक्ट मैं इसलिए आता हूं कि आपकी क़यादत का नाम भी लिया है। आखिरी एक बात, मुखालिफिन या परवेज मुशर्रफ ने केसेस बनाए हैं, वो सिर्फ उनके मैं केसेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं केसेस की मैं जावेद साहब मैं केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, खुर्रम भाई 1 मिनट बात सुन ले। खुर्रम साहब एक मिनट, 9 साल हुकूमत रही है, वो एक पैसे का इल्जाम नवाज खुर्रम साहब खुदा के लिए इस कौम पे रहम करें, खुर्रम साहब रहम करें। ये डायलॉग, खुर्रम साहब मेरी एक बात सुनो, ये डायलॉग लोगों की समझ में नहीं आएगा। असल मसला ये है कि ये जो इनके जो एहसासे हैं वो आया इक़्तिदार में आने से पहले बने हैं या इक़्तिदार में आने के बाद बने हैं। ये बात किसी की समझ में, जो अफसोस आप बयान कर रहे हैं। नेल साहब आप जरा खुर्रम साहब को जरा सुनिए। खुर्रम साहब बात प्लीज करने दे। खुर्रम साहब खुदा के वास्ते लगाएं इल्जाम, ये आपको हक बनता है। आप इमरान खान के और बाकी लीडरों ने अगर कोई गलत काम किया है तो कौन को बताएं कि उन्होंने गलत काम किया है। ठीक है शर्माने की बात नहीं है कि मैं आप पे इल्जाम नहीं लगाता हूं, मेरे पे न लगाएं। आप खुर्रम साहब अगर एक बारी बोले तो समझ आएगी। खुर्रम साहब आप इस कौम को ठीक है
خرم صاحب نیازی صاحب دیکھیں آپ نے بات کر لی، خرم صاحب نے بات کر لی، آپ سن لیں آصف حسنین صاحب، یہ جو اس وقت صورتحال آپ کو دکھ رہی ہے، عوامی مسائل جوں کے توں ہیں، ان عوامی مسائل سے کیسے نکلا جائے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ حکومت میں شامل ہیں، حکومت کے اتحادی ہیں۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ آج کی صورتحال دیکھیں تو عوام انتہائی مسائل کا شکار ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر ہم 90 کی دہائی سے پاکستان کی سیاست کو دیکھیں تو سیاست کا جو ہمارا طریقہ رہا ہے وہ اسی طرح رہا ہے کہ ہم حکومت کو ہٹاتے ہیں، ہم جو ہے وہ حکومت کو فارغ کرتے ہیں، ایک حکومت آتی ہے دوسری جاتی ہے۔ کیا ہوا ان اگر 20 سالوں میں صورتحال دیکھیں تو کوئی بہتری کی طرف نہیں جا سکے۔ آج پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ انتہائی فرسٹریشن کا شکار ہے، جو اس کی ایک بڑی تعداد ہے۔ آج یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ تبدیلی تو چاہتے ہیں، مگر تبدیلی اب ان لوگوں سے نہیں چاہتے کہ جنہوں نے گزشتہ ادوار میں لوگوں کو مایوس کیا ہے۔ آج مسلم لیگ نون اگر استعفوں کی بات کر رہے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس طرح سے معاملات حل ہو جائیں گے، تو یقینی طور پر قوم کو پتا ہے کہ اب یہ معاملات حل ہونے والے نہیں ہیں، یہ وہ کیموفلیج ہے جو کہ ایک عرصے سے کیا جاتا رہا ہے اور آج بھی کیا جا رہا ہے۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ آپ کو ایک ایسا میکینزم سیٹ کرنا پڑے گا پاکستان کی سیاست میں کہ جہاں پر وہ لوگ جو کہ کرپٹ لوگ ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اب تک ڈیلیور نہیں کیا، وہ لوگ جو قوم کو کچھ دے نہیں سکے، کم از کم ان کا جو ہے احتساب ضروری ہے۔ اور آج اگر عمران خان یا کسی کی جماعت بھی اس میں اگر وہ آگے آتی ہے، دیکھیں ہم بھی گزشتہ ادوار سے یہی باتیں کرتے چلے آ رہے تھے کہ جو مڈل کلاس کو، ورکنگ کلاس کو آگے آنا پڑے گا۔ آج مصطفیٰ کمال جس نے اگر کراچی شہر کی صورتحال کو تبدیل کیا، تو اسی طرح کا کوئی آدمی پاکستان کی اور اس ملک کی صورتحال کو تبدیلی کی طرف لے کر جائے گا اور نکلے گا عام لوگوں میں سے، رش میں سے، بھیڑ میں سے، تو جب جا کے معاملات بہتری کی طرف ہوں گے۔ اور اگر یہ ایک تبدیلی ہے تو ہمیں بھی یہ حوصلہ افزا تبدیلی ہے جو عمران خان کی طرف سے، اور اسی طرح کے لوگ نکلے، ہم بھی کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے اور لیکن یہ جو پرانے جو میری گزارش جمہوریت کے نام پر جو لوگوں کو دھوکہ دیا گیا، وہ معاملات نہیں چل سکتے۔ وہ حکومت کا حصہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مسئلے کا حصہ ہے، وہ مسئلے کے حل کا حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے خرم صاحب، کہ جو گورننس پر دہراتا ہوں کہ یہ گیلپ سروے کہہ رہا ہے کہ پنجاب میں جو گورننس ہے جناب شہباز شریف کی، وہ باقی تمام صوبوں سے بہتر ہے، یہ مصدقہ ریزلٹس ہے۔ ٹھیک ہے خرم صاحب آپ نے نکتہ، آپ نے جواب دے دیا۔ بریک کا وقت ہو گیا، ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں پروگرام نیوز واچ میں۔ ایک بریک۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، چلتے ہیں پشاور انتخاب۔ چمکنی ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہیں۔ انتخاب صاحب، آپ کو لگ رہا ہے قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، انتخابات تو میرے خیال میں اپنے ٹائم پہ ہونی چاہیے، لیکن ایک دو نقطے اس ڈسکشن میں سامنے آئے ہیں کہ جو بھی پارٹی اس وقت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو ان کو جمہوریت کی بھی فکر ہوتی ہے، لوگوں کی بھی فکر ہوتی ہے، ہر چیز کی فکر ہوتی ہے۔ وہی پارٹی جب حکومت میں چلی جاتی ہے اس کے مینیفیسٹو چینج ہوتا ہے، پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہے۔ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ جو حالات ہیں، آپ جو تبدیلی کی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف میں، اس میں کون لوگ جا رہے ہیں؟ وہی لوگ جو کسی ٹائم میں ضیاء الحق کے ساتھ تھے، وہی لوگ جو پھر اپنی لائلٹیز نواز شریف صاحب کی طرف لے کر گئے، پھر بعد میں جو ہے تو آپ دیکھیں تو مشرف صاحب کے ساتھ، پھر یا پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو وہی لوگ ہیں جو آئی جی آئی میں بھی تھے اور آج جو ہے تو ان کی پریفرنس اس طرف ہو گئی ہے کہ وہ کچھ تبدیلی چاہتے ہیں۔ تو مشرف صاحب تو آپ کے بھی لیڈر تھے، انتخاب صاحب مشرف صاحب تو آپ کے لیڈر تھے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ تبدیلی ایسی نہیں ہونی، اب تبدیلی سوچ کی تبدیلی ہونی چاہیے اور وہ کلاس آنی چاہیے۔ واقعی جو آج کل جو حالات ہیں، انفراسٹرکچر خراب ہو رہا ہے، وہ سب ہو رہا ہے، تو اس میں ہم نے مل بیٹھ کے ایک کنکریٹ پوائنٹس دینی ہوگی پاکستان کو آگے لانے کے لیے۔ اور ہم اگر آپس میں ایک دوسرے پہ نکتہ چینی اپنے یہ نجی لیول پہ اور پرسنل لیول پہ کریں تو بہت غلط ہوگا۔ ہمیں اس وقت بڑی ایشوز پہ بات کرنی چاہیے، اس وقت ملک کی بات کرنی چاہیے، اور اگر دوسری پارٹیز میں فلاز ہیں ان کے ایشوز میں تو ڈیفینیٹلی وی شوڈ ڈسکس اٹ۔ لیکن اس وقت اسمبلی کا نہ چلنا، اسمبلی کو توڑنا ٹھیک ہے، وہ جمہوری عمل ہے، لیکن میرے خیال میں اسمبلی کو چلنا چاہیے، اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، کیونکہ جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ آپ کسی کا مینڈیٹ اس کو دیں، اس کے بعد لوگوں کی جس طرف ٹرینڈ ہوگی، جس طرف ووٹ ہوگا، اور یہ وجہ ہے کہ یہاں پر اس وقت حالات بے روزگاری، مہنگائی، لا اینڈ آرڈر ورسٹ ہے،
لیکن کیا یہ دوسری جو ہماری دوسری پارٹیاں آئیں گی ان کے پاس ہے پالیسی؟ اگر ہے تو پہلے تو پی ایم ایل این پنجاب میں اس کو امپلیمنٹ کریں، پنجاب کی گورننس اچھی ہو جائے، وہاں پر جو ہے تو لوگوں کو روزگار ملے. وہاں پر تو اور ورسٹ حالت ہے. میرے خیال میں اس وقت ہمیں ایک مثبت سوچ کی اور اس وقت اصول جو قائد اعظم محمد علی جناح کے اصول اور ویژن ہے اس پہ کام کرنا چاہیے. ایک متحد پاکستان کی بات کرنی چاہیے، سوورن پاکستان کی بات کرنی چاہیے. اس وقت ہمیں یہ نہیں کہ آپس میں دوسرے کے انڈیویجول کریکٹرز کو ڈسکس کریں. کو میرٹ پر رکھ سکتے ہیں، ہم پولیس والوں کو میرٹ پر رکھ سکتے ہیں، ہم اسکول بنا سکتے ہیں، ہم نے بنائے ہیں، ہم سڑکیں بنا رہے ہیں، ہم تعلیم و صحت کی سہولیات ہیں. لیکن ہمارے سامنے ایک ایسی وفاقی حکومت ہے جو لیٹسٹ اسٹیٹس کے مطابق ہر روز 3 ارب روپے کے نوٹ چھاپ رہی ہے. یہ پنجاب کی حکومت چھاپ رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ چھاپ رہی ہے، جس کی وجہ سے آج مہنگائی ریکارڈ لیولز پہ ہے. ہمارے سامنے ایک ایسی فیڈرل گورنمنٹ ہے جس کی بد انتظامی اور کرپشن کی وجہ سے پاکستان اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، لوڈ شیڈنگ کی، چاہے بجلی کی ہو چاہے وہ گیس کی ہو. اور ایک ایسی حکومت ہے جس نے فورن پالیسی کو ایک فارس بنا دیا ہے کہ اسامہ بن لادن کے واقعے کے بعد عجیب و غریب قسم کے خطوط لے کے جاتے ہیں امریکی حکومت کو کہ جی اگر آپ مجھے حکومت کو بچا لیں گے تو میں اپنی نیشنل سیکورٹی بدل دوں گا. ایسی جب وفاقی حکومت موجود ہو تو وہ تمام گڈ گورننس جو شہباز شریف نے ڈلیور کی ہے پنجاب کے عوام کو، لیکن پنجاب کے عوام یہ پوچھتے ہیں کہ مہنگائی سے کب جان چھوٹے گی، ہماری لوڈ شیڈنگ سے کب جان چھوٹے گی. اور وہ جان تبھی چھوٹے گی جب اس نااہل ٹیم سے اس قوم کو چھٹکارا ملے گا اور ایک بہتر ٹیم جو موجود ہے، جس میں خواجہ آصف ہے، جس میں احسن اقبال ہے، جس میں اسحاق ڈار ہے اور ہمارے بہت سارے حمایتی ہیں جن سب کے ہاتھ صاف ہیں، کلین لوگ ہیں اور وہ کیپیبل ہے اس پاکستان حکومت کو چلانے کے. ٹھیک ہے، انتخاب صاحب کا تو میں شکریہ ادا کروں گا اس مرحلے پہ کہ انہوں نے ہمیں گفتگو میں جوائن کیا. پیر حیدر صاحب، 3 ارب کے نوٹ چھاپ رہی ہے آپ کی حکومت، آپ بھی اتحادی ہیں اور کمی ہے آپ کے پاس گڈ گورننس لانے کے لیے کچھ لوگوں کی. کیا دیکھو جی، خورم دستگیر صاحب کی باتیں میں نے سنی ہے. ہم ایک پاکستان میں رہتے ہیں جس کی 4 اکائی ہیں، جو NFC وارڈ کے بعد 52% صوبوں کو جاتے ہیں اور 48% یا 42% مرکز کے پاس رہ جاتے ہیں. اگر کوئی بھی صوبائی حکومت یہ کہے کہ میرے ساتھ وسائل کی کمی ہے تو مرکز سے پوچھ سکتی ہے، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ شہباز شریف کو کس نے منع کیا کہ اب بجلی 1 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں کی؟ یہ 4 سال میں کوشش بھی نہیں کی. اور اسی طرح گیس کے لیے اس نے کوشش نہیں کی. اس کے لیے جتنے محکمے اس کے پاس ہے، ایک پٹواری تو ٹھیک نہیں کر سکا جی. یہ تمام پنجاب والے سن رہے ہیں کہ اگر اس کا پٹواری کی کیا حالت ہے، پولیس کی کیا حالت ہے، لائن آرڈر کی کیا حالت ہے، صحت کی کیا حالت ہے. اگر پنجاب میں یہ سب ٹھیک ہوتا تو 63% لوگ تو پھر خوشحال ہوتے. یہ نوٹ چھاپتے ہیں، مرکز والے چھاپتے رہیں گے. یہ ان کا جب جب الیکشن آئے گا تو اس کا لوگ پھر اس کو ساتھ دیکھیں گے. لیکن کوئی بھی صوبائی حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی. یہ خورم دستگیر صاحب اگر کہتے ہیں تو لوگوں کے آنکھوں میں دھون جھونکنے کے برابر ہے کہ پنجاب نے کیا کیا اور 3 صوبوں نے کیا کیا، وسائل ان کے ساتھ کمی نہیں ہے لیکن ڈیلیور وہ بھی نہیں کر سکتے. کوئی گڈ گورنمنٹ جو ہے نا، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ شہباز شریف کی حکومت صحیح ہے، کیونکہ ہم ادھر اسلام آباد میں رہتے ہیں، پنڈی میں ہم رہتے ہیں. لوگ چیخ رہے ہیں اپنے جو محکمے ہے شہباز شریف کے ساتھ، تو اگر وہ ٹھیک ہوتے تو ہم مثال دیتے، ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے کہ یار اس طرح حکومت چلانی چاہیے. لیکن کوئی ایسی حکومت، کوئی ایسا شخص، 1 ارب پتی آدمی کسی غریب آدمی کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں؟ یہ نواز شریف اور شہباز شریف یہ تو ارب پتی نہیں، کرب پتی ہے. تو یہ میرے خیال میں ایسی باتیں ہیں کہ اس پہ ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ اگر لوگوں کو ہم نے کچھ دینا ہے تو پھر اپنے پلے سے بھی دینا پڑے گا. کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں غریب کی، بات کرتے ہیں کہ ان کو نوکری نہیں ملتی، بات کرتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، اگر صرف خودکشیاں تو جتنے لوگ کرتے ہیں وہ تو شہباز شریف بھی اپنی طرف سے اگر دے دے تو وہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم صرف تنقید کے لیے کہ دوسروں پہ تنقید کریں اور اپنے آپ کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، اپنے کرپشن ہم نہیں ٹھیک کر سکتے. یہ عجیب بات ہے کہ ہم بس صرف تنقید ہی کرتے رہیں گے، اپنے لوگوں کی خوشامد کریں گے اور باقی لوگ پورے خراب ہیں، ایک پارٹی ٹھیک ہے. یہ اس طرح جی خرم صاحب ان کو اپنے ہاتھوں سے مدد دی ہے. آج بھی جب وہ ہر روز جو ہے وہ ڈینگی کے معاملے میں پچھلے 4 مہینے سے اس سے لڑے، ہر روز خود لڑے اور خود وہاں جو ہے محاذ پر جاتے ہیں. وہ تو ہر روز جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ میری شادت سے گزارش ہے آ کر دیکھیں کہ پنجاب کے اسپتالوں میں دوائیاں مفت مل رہی ہیں. حکومت کی پیسے ہے نا اپنی طرف سے کتنے دیے؟ یہ بتائیں کہ شہباز شریف نے اور نواز شریف نے اپنے خزانہ سے کتنے پیسے دیے ہیں کہ لوگوں کو مسائل حل ہو.
لیکن جہاں لوگ چیخ رہے ہیں اور یہ میں مانتا ہوں کہ تو پنجاب کے لوگ چیخ رہے ہیں نا, جنوبی پنجاب کے لوگ چیخ رہے ہیں, پنجاب کے لوگ چیخ رہے ہیں, ہمارے ہاتھ میں نہیں چیخ رہے ہیں. یہ خیبر پختونخوا میں شاید پنجاب سے زیادہ چیخ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ادھر گڑگاؤں سے یا اس طرح سے. اچھا وہاں یہ مان رہے ہیں نا کہ شہد کی ڈلیور نہیں بہ رہی نا, لیکن اگر یہ دوسروں پہ صرف تنقید کی بات ہو قسم سے کبھی بھی یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. زخم اور چیخ رہا ہے کہ ہمیں اس مہنگائی سے جان چھڑائی جائے. تو مہنگائی تو صوبائی حکومت کا کام ہے بھائی, یہ کس طرح بات کرتے ہیں؟ تو صوبائی حکومت کا کام ہے یار, یہ صوبائی حکومت کا کام ہے. یہ شوگر ملیں کس کی ہے, شوگر ملیں کس کی ہے, یہ ہمیں بتایا کہ شوگر ملیں آپ کی اپنی کتنی ہے. تو لوگوں کو مہنگائی سے اس طرح تو نہیں کہ صرف باتوں سے کیا ہوتا ہے. جی خرم صاحب, ایک میں جاوید صاحب میری گزارش یہ ہے کہ آپ میرے بہت فاضل کولیگز ہیں, لیکن معاشیات میں بڑا واضح ہے کہ افراط زر مہنگائی پیدا کرتا ہے. یہ تو ایک بنیادی اصول ہے جس سے ہمیں, اور اس حکومت نے جتنا افراط زر ہے پچھلی تمام حکومتیں جو پاکستان کی تھی ان کے برابر اندرونے قرضے دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کے ٹھیک ہے نیازی صاحب چھاپیں گے تو صوبائی حکومتوں کے پاس تو صرف ڈنڈا ہے نا کہ ہم میجسٹریٹ بیچ کے وہ جو مہنگی چینی ایک کریانے کی دکان پر بیچ رہے ہیں اس کو آپ پکڑ لیں گے. لیکن جو سورس ہے وہ سورس یہی ہے کہ پاکستان میں اس حکومت نے پچھلے 3.5 سال میں اتنے قرضے تمام پچھلی حکومتوں سے زیادہ. جی نیازی صاحب آپ کیا کہیں گے, آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. کہ شکرا صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں جو کرپشن ہے اس کی جو مہنگائی ہے اس کی وجہ کرپشن ہے, منی لانڈرنگ ہے, پاکستانی دولت کا اٹیچی کیسز میں, ٹرنکس میں, بیگز میں, بوریوں میں پیسے کو بھر کے پاکستان سے باہر منتقل کرنا ہے. لوگوں کے, غریب لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کو یہاں سے لے جا کے دوسرے ملکوں میں منتقل کر کے جہاں پہ ڈیولپمنٹ کوئی ایشو نہیں ہے وہاں پہ لمبی 100 منزلہ عمارات تعمیر کرنا ہے اور ان کی ملکیت کا اپنے آپ کو احساس دلانا ہے. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں آخری کی, یہ ساری باتیں جو ہے نا ان میں بے شمار چیزیں ہیں, سارے دوستوں نے اپنی اپنی جگہ باتیں درست کی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں مجھے آج ماننا چاہیے کہ میں جس جنریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں 47 کے بعد 1960 تک, 62 تک, 65 تک, 65 جو لوگ آئے ہیں ہم بری طرح فیل ہو چکے ہیں. ہمیں افسوس ہے کہ یہ نوجوان نسل, یہ پھول کھلتے ہوئے چہرے جو میں نے 30 اکتوبر کو عمران خان کے جلسے میں دیکھے ہیں, یہ ہمیں جس نفرت حقارت سے دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ میں آنے کی بات ہے. تبدیلی ان کا مقدر ہے اور ان کو ہم نے نہیں دینی. تبدیلی کے لیے وہ گھروں سے نکل پڑے ہیں اور انہوں نے تبدیلی ہم سے چھین کے لینی ہے, بلکہ انہوں نے تبدیلی ہم سے چھین لی ہے. جو یہ چیز, جو اس نظریے کے جو پروپرائٹی رائٹس ہیں, جو حقوق ملکیت ہیں, وہ نوجوانوں نے اپنے نام منتقل کر لی ہیں. تبدیلی انہوں نے عمران خان کے چہرے پہ دیکھ لی ہے, پڑھ لی ہے, اور تبدیلی خان ٹھیک ہے, بات ذرا نام سے کرنے دیں مجھے. وقت ختم ہو گیا, وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ سید آصف حسنین صاحب آپ کا, بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کا. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ پیر حیدر علی شاہ صاحب تشریف فرما تھے, عوامی نیشنل پارٹی کے رکن قومی اسمبلی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اب سوال اہم ترین یہ ہے کہ پاکستان کو ایک مخلص اور سنسیئر قیادت کی ضرورت ہے. اس وقت جو ملک کی معاشی حالت ہے وہ بھی بہت خراب ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عوام جو پاکستان کی اصل طاقت کا سرچشمہ ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, کرپشن ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کی جانب بھی توجہ ہو. پاکستان میں سیاست تو ہو رہی ہے لیکن عوامی مسائل کی جانب کوئی توجہ نہیں ہے. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.